جدید سائنس کی تحقیق بتاتی ہے کہ درختوں پر فروٹ سے پہلے جو پھول کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں نر اور مادہ کے اعضاء یعنی سٹیمنز اور اوولز ہوتے ہیں۔ جب کوئی زردانہ کسی پھول تک پہنچتا ہے تبھی وہ پھول برآور ہو کر پھل یعنی فروٹ میں بدلنے کا قابل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ فروٹ پک کر اگلی نسل کو جنم دینے والے بیج بھی ساتھ فراہم کرتا ہے۔ اب اسی کی وضاحت قرآن نے 1450 سال پہلے کچھ ان الفاظ میں دی ہے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ ہم نے ہر طرح کے فروٹس کے جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کیے ہیں۔ اس آیت کا تب کفار نے بڑا مذاق اڑایا تھا کہ پھلوں یا فروٹ کے جوڑوں کا بھلا کیا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن آج کی سائنس نے قرآن کی اس آیت کے اوپر بھی مہری تصدیق ثبت کر دی۔ اچھا، خشکی اور پانی کی فیصدی کی طرف قرآن نے بڑے خوبصورت اور باریک انداز میں اشارہ کیا ہے۔ آج کل کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ پانی 70% ہے اور انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ خشکی 30% ہے، یہ ان کا اندازہ ہے۔ اب قرآن میں سمندر کا لفظ جسے بحر کہتے ہیں 32 مرتبہ آیا ہے، اور خشکی کا لفظ جس سے عربی میں بر کہتا ہے وہ 13 مرتبہ آیا ہے۔ 13 اور 32 ان دونوں کا ٹوٹل بنتا ہے 45۔ اب ان دونوں میں سے ایک یعنی 13 یا 32 کو آپ ٹوٹل یعنی 45 کے اوپر تقسیم کریں گے اور پھر فیصدی نکالنے کے لیے 100 سے ضرب دیں گے تو 13 کا فیصدی یعنی پرسنٹیج 28.9 نکلتا ہے اور 32 کا پرسنٹیج 71.1 نکلتا ہے۔ آپ ذرا اس باریکی کو دیکھیے اور اس خوبصورتی کو دیکھیے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پانی اور خشکی کی فیصدی بتائی ہے۔